پیٹ میں بچہ ہے، آپ کی بیوی حاملہ ہے، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بیوی نے شوہر سے کہا کچھ کھانے کو دو ورنہ پیٹ کا بچہ مر جائے گا۔ بچہ بھی تو تبھی بڑا ہوتا پیٹ میں جب اس کو کچھ غذا ملے گی، جب ماں کھائے گی تبھی تو بچہ آگے پرورش پائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں، 4 دن تک کچھ نہیں ملا، پانی پیے، کھجور کھائی۔ ایک دن اپنی خادمہ سے، سرونٹ سے، جو نوکرانی تھی، اس سے کہا جاؤ میرا شوہر تو کچھ نہیں، تم سرکاری خزانے میں چلے جاؤ، بیت المال کے کیشیئر سے کہنا کہ تھوڑا سا دودھ دے دو، خزانے میں ہوتا ہے۔ اس نے کیشیئر سے کہا امیر المومنین پریزیڈنٹ کی وائف حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، 4 دن سے کچھ نہیں ملا، بچہ مر جائے گا اگر دودھ نہیں ملا تو۔ اس نے سوچا بچہ مر گیا تو گڑبڑ ہوگا، اٹھایا اور دودھ کا پیالہ دے دیا، لے لو۔ وہ خادمہ، وہ سروینٹ جب اندر آتی ہے، عمر ابن عبدالعزیز تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو بنا رہے ہیں، دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھا، سروینٹ کو، اپنی خادمہ کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ایسے کچھ چھپا رکھا تھا۔ کیا ہے؟ کہاں گئی تھی؟ بیت المال۔ اس میں کیا ہے؟ دودھ۔ کہاں سے لائی ہو؟ خزانے سے۔ کس نے بھیجا تھا؟ آپ کی وائف نے۔ آپ کی وائف پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، کئی دن سے کھانا نہیں ملا، اس بچے پر رحم کرو جو پیٹ کے اندر پل رہا ہے۔ کہا کہ یہ دودھ، اپنی بیوی سے کہا نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا۔ ہائے ہائے، ایک پیالہ دودھ، یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا، نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا۔ اور عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی وہ بیوی ہے کہ ان کی بیوی کا باپ بھی خلیفہ رہ چکا ہے، ان کا بھائی بھی خلیفہ رہ چکا ہے، آج ان کا شوہر بھی خلیفہ ہے۔ جس کا باپ کبھی خلیفہ رہ چکا ہو، جس کا بھائی کبھی خلیفہ رہ چکا ہو، جس کا شوہر بھی خلیفہ ہو، آج اس خلیفہ کی بیوی کو ایک پیالہ دودھ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دودھ نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا، پکڑو، جاؤ جمع کر کے آؤ۔ بیوی کہتی ہے میرے پیارے ہسبینڈ، کم سے کم میری فکر نہیں، اس پیٹ کے بچے کی فکر کرو، یہ مر جائے گا، گر جائے گا، حمل ساقط ہو جائے گا، پریگننسی بیکار ہو جائے گی، اس بچے کی موت کا ڈر ہے کہیں پیٹ میں مر نہ جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جواب بھی سنیے، اور وہ جواب تماچا ہے، تماچا ہے راجیو گاندھی، سونیا گاندھی کے لیے بھی، راہل کے لیے بھی، ملائم کے لیے بھی، مایاوتی کے لیے بھی، اور سب سے بڑے قاتل اور بے ایمان اور جھوٹے نریندر مودی کے لیے بھی۔ یہ تماچا ہے جواب۔ جواب کیا تھا؟ بیوی کہہ رہی ہے کہ میری نہیں، اس بچے کی فکر کرو، اس بچے کے لیے مجھے ایک پیالہ دودھ پی لینے تو یہ بچہ مر جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میری وائف اور میری بیوی، اگر ایک پیالہ دودھ کے پینے سے، جو سارے مسلمانوں کی امانت ہے، اگر اس دودھ کو پینے سے تیرے پیٹ کا بچہ صحیح و سلامت ہے، تیرے پیٹ کا بچہ اگر بچا ہے تو مجھے اس بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے میری بیوی، اگر یہ بچہ گرتا ہے تو گر جانے دے، مرتا ہے تو مر جانے دے، اگر تیرے پیٹ کے بچے کی موت ہو رہی ہے تو ہو جانے دے، مجھے اپنے بچے کی موت گوارا ہے، مجھے اپنے بچے کا مر جانا گوارا ہے، مجھے تیرے پیٹ کے حمل کا گر جانا گوارا ہے، لیکن امانت میں خیانت مجھے گوارا نہیں ہے، امانت میں خیانت گوارا نہیں۔ فاروق خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، ایک دن بیمار پڑ گئے۔ تقوی دیکھیے، تقوی، میں تقوی بتلا رہا ہوں۔ حضرت عمر خلیفہ ہیں، چیف منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اور بیمار پڑ گئے۔ ڈاکٹر دیکھنے آئے، حکیموں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ بیماری تو بڑی ہے لیکن شہد استعمال کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ شہد ہی نہیں ہے، شہد نہیں ہے، کا شہد استعمال کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن گھر میں شہد نہیں ہے۔
حکیم نے کیا کہا؟ آپ تو امیر المومنین بیت المال کے ناظم ہیں، آپ تو امیر بیت المال خزانے کے مالک ہیں، آپ خزانے میں سے تھوڑا سا شہد لے لیجئے، تھوڑا سا شہد لے لیجئے کھائیے۔ فرمایا سارے مسلمانوں کی میٹنگ بلائی، جتنے مسلمانوں کا سب ان کی میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو میرے پاس مجھے بیماری ہے اور شہد کی ضرورت ہے اور میرے پاس شہد نہیں ہے، اگر تم سب کی اجازت ہو، تم سب کی اجازت ہو تو ایک کٹوری شہد مجھے دے دو، ایک پیالہ شہد مجھے دے دو تاکہ میں اس کو کھا لوں، میں اس کو یوز کر لوں اور میری طبیعت میں کچھ آرام مل جائے۔ لوگوں نے اجازت دے دی، ارے آپ تو امیر المومنین ہیں، کہنے لگے اجازت تو دے دی لیکن میں پھر بھی اس شرط پر شہد لوں گا کہ جب شہد بٹے گا سب لوگوں میں تقسیم ہوگا تو جو ایک کٹوری شہد تم مجھے دو گے، جب مجھے میرا حصہ مل جائے گا تو میں وہ ایک کٹوری شہد واپس کر دوں گا، پھر میں بیت المال میں لوٹا دوں گا، اگر اس شرط پر تم دینا چاہو تو مجھے دے دو ورنہ میں نہیں لوں گا۔ لوگوں نے کہا جیسا بہتر سمجھیں، اجازت لے لی، لوگوں نے اجازت دے دی، پھر بھی یہ شرط لگائی کہ جب مجھے میرا حصہ ملے گا تو میں اس کٹوری کو بھر کر پھر میں واپس کر دوں گا، وہ شہد بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ اتنا ایماندارانہ میرے بھائیوں معیار کہاں ملے گا؟ اور حکومت ایسے چلائی، خلافت ایسے کی، پاک ڈورا سے سنبھالی۔ اب بتاؤ ایسے سماج و معاشرے پر زمانہ حشش نہ کرے تو کہاں جائے؟ ایک بار بہت سا شہد آ گیا، ایک بار بہت سا شہد آیا، لوگوں میں بٹنا تقسیم ہونا تھا۔ فرمایا کوئی ایماندار ہے؟ ایسا کون آدمی ہے جو شہد کو نہیں، عطر آیا، عطر تو سمجھتے نا، خوشبو، سینٹ نہیں، عطر۔ یہ آج کل جو آ رہا نا یہ سینٹ ہوتا ہے، یہ سینٹ 20 روپے میں کوئی عطر دے دے گا تم کو۔ ابھی میں حج کرنے جب گیا تھا سعودی عرب تو مجھے کسی شیخ نے، عربی آدمی نے اتنا سا ایک عطر دیا، حالانکہ وہ گھر پہ رکھا ہے، اتنا سا عطر 2 گرام ہوگا۔ میں نے کہا یار اس کو، میں نے عربی میں اس کو کہا ارے 2 گرام میں میرا کیا ہوگا، دینا تو ذرا اچھا دے۔ تو اس نے بھی عربی میں مجھ سے کہا تم کو معلوم ہے یہ 2 گرام اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ مجھے اس نے انڈین قیمت بتائی، انڈین یعنی اس نے ریال بتایا جس کی انڈین قیمت کے مطابق میرے بھائیوں اس کی قیمت 2400 روپے ہو رہی تھی، 2400 2 گرام۔ 2 گرام اونٹ کی قیمت 2400 روپے ہو رہی ہے انڈین، اس کو بولتے عطر۔ یہ جو 10 روپے 20 روپے میں جو بکتا ہے نا سڑکوں پر، یہ عطر نہیں ہوتا، سینٹ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر آئی اڑ گئی۔ اور عرب کے لوگ عطر لگانے میں بڑے ماہر، عطر بہت لگاتے ہیں، وہ آج بھی بڑے شوقین ہیں عطر کے، اور خاص طور پر اونٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو عطر آیا بہت سا، حضرت عمر فاروق نے اس کو بانٹا سب لوگوں کے درمیان، تو فرمایا کوئی ہے ایمانداری کے ساتھ جو بانٹ سکے، سب کو برابر دے سکے؟ تو ان کی بیوی اڑتی ہے، عاتقہ، ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ عاتقہ، کہتی ہیں اچھا لائیے میں بانٹ دیتی ہوں، میں سب کو برابر دوں۔ بیٹھ، تجھ سے کس نے کہا بانٹ دے؟ حضرت عمر بگڑ گئے، ان کی بیوی بولی نہیں میں بانٹ دیتی ہوں، تو بیٹھ، آپ نے تجھ سے، میں نے تجھ سے کہا آپ نے سب سے کہا کون بانٹ سکتا، تو کہا تو کیوں اٹھی، تو بیٹھ، بٹھا دیا۔ کہا لوگوں میں اپنی بیوی سے نہیں بٹوا سکتا ہوں، اور کوئی ہو؟ پوچھا کہ اپنی بیوی میں کیا برائی ہے؟ آخر وہ آپ کی بیوی ہے، ایمانداری کے ساتھ تقسیم کرے گی، میں بھی تو بیٹھا ہوا ہوں، ہم سب موجود ہیں، آپ کی بیوی اگر ایمانداری کے ساتھ تقسیم کر دے تو کسی کو کیا اعتراض؟ فرمایا لوگوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہاتھ میں عطر بھرے، پھر شیشیوں میں بھرے، اور وہ سب کو برابر دے، خود بھی اپنا حصہ لے، اور اس کے ہاتھوں میں جو عطر لگ جائے بانٹتے وقت وہ اس کو اپنے بالوں میں یا کپڑوں میں مل لے، اور اس کا زیادہ حصہ میری بیوی کو مل جائے۔ میں اپنی بیوی کے لیے اتنا سا عطر یا اتنی زیادہ خوشبو بھی گوارا نہیں کرتا جو میری بیوی جب تک بانٹے گی اس کو خوشبو لگے گی، اور جب تک وہ خوشبو لگے گی وہ اس کے حصے میں زیادہ آئے گی۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو زیادہ خوشبو بھی محسوس ہو، میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کوئی اور اٹھے اور وہ برابر عطر تقسیم کرے۔ جو اپنی بیوی کے لیے
تھوڑی زیادہ خوشبو، بھائی پاس بیٹھے گی تو خوشبو تو آ ہی رہی ہے، سب کو برابر برابر دے رہی ہے، لیکن خوشبو تو آ ہی رہی ہے. فرمایا یہ خوشبو اس کے حصے میں زیادہ آ جائے گی، اس کو زیادہ لگ جائے گی، اور یہ بے ایمانی ہوگی، ہم کو زیادہ مل جائے گا ہماری بیوی کو، اور میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا. لوگوں نے کہا تو جو بانٹے گا اس کو زیادہ لگ جائے گی، بھائی جو بانٹے گا اس کو. فرمایا یہ کوئی اور کام کرے، ہم یہ چیز اپنے گھرانے والوں میں نہیں ہونے دیں گے، اپنی بیوی اور خود نہیں لینا چاہیں گے. لوگوں میں امیر المومنین قیامت کے دن کہیں میرا رب مجھ سے یہ سوال نہ کر بیٹھے، یہ سوال نہ کر بیٹھے. میرے بھائیوں غور کرو کہ کیا تقویٰ تھا، کیا پرہیزگاری تھی، کیا تقویٰ تھا اور کیا پرہیزگاری تھی. حضرت عمر ایک بزنس بھی کرتے تھے، بزنس. ان کا مال شام میں جایا کرتا تھا، شام میں بکنے کے لیے. خود تو خلافت کرتے تھے، کام دوسرے لوگ سنبھالے ہوئے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کو 4000 درم کی ضرورت پڑ گئی بطور قرض، ادھار. تقوی دکھانا ہے مجھے آپ کو تقوی. حضرت عمر کو ضرورت پڑ گئی 4000 درم کی، تو اپنے دوست سے بولے عبد الرحمن ابن عوف، نام یاد رکھنا ان کا نام کیا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف. تو عبد الرحمن ابن عوف سے کہنے لگے کہ مجھے 4000 درم کی ضرورت ہے، قرض کے طور پر دے دو، قرض کے ادھار دے دو، ہوتا نہیں ڈیو، ادھار دے دو، میں 2-4 دن میں واپس کر دوں گا، جیسے وہ مال میرا آئے گا اور بکے گا میں واپس کر دوں گا تم کو. عبد الرحمن ابن عوف نے یہ سوچا یہ تو امیر المومنین ہے اور بیت المال میں تو بہت سا خزانہ جمع ہے. انہوں نے خود نہ دے کر کہا کیسے امیر المومنین ہیں آپ بیت المال سے لے لیجئے نا، ہمیں بھی ضرورت ہے پیسوں کی، ہمیں بھی ضرورت ہے درم کی، آپ بیت المال سے لے لیجئے، سرکاری خزانے میں سے لے لیجئے ادھار، اور جب آپ کے پاس آ جائے تو خزانے میں جمع کر دیجئے. حضرت عمر فاروق کو بہت برا لگا، اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن بیت المال سے وہ قرض نہیں لیا، بیت المال سے وہ قرض نہیں لیا. لیکن عبد الرحمن ابن عوف سے کچھ ناراض ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے کہا امیر المومنین میں دیکھ رہا ہوں آپ صرف سلام کا جواب دے دیتے ہیں، دل سے نہیں بول رہے ہیں، کوئی بات ہے، کوئی ناراضگی ہے. فرمایا آئے عبد الرحمن، آئے عبد الرحمن، آئے عبد الرحمن، میں نے تم سے 4000 درہم مانگے تھے، تم نے منع کر دیا، تم نے بیت المال سے لینے کے لیے کہہ دیا. تمہیں نہیں معلوم بیت المال کا خزانہ عمر کو کتنا محبوب ہے، میں نے ادھار مانگا تھا تم منع کر دیتے، لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ بیت المال سے لے لو. کہا آپ نے بیت المال سے نہیں لیے؟ کہا نہیں لیے. کہا آپ کا کام نہیں ہوا؟ کہا میرا کام نہیں ہوا. کہا کہ تم نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے کہا بیت المال میں ہے. حضرت عمر کا جواب دیکھو، آئے عبد الرحمن ابن عوف، میں بیت المال سے سرکاری خزانے سے پیسہ لے سکتا تھا، سرکاری خزانے سے پیسہ لے سکتا تھا، 4000 درہم لے سکتا تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں لیا کہ اگر اس سرکاری خزانے میں جمع کرنے سے پہلے اگر میرا انتقال ہو جاتا، اگر میں مر جاتا، اگر میں اللہ کو پیارا ہو جاتا، تو بعد میں آنے والے لوگ شاید امیر المومنین ہونے کی وجہ سے وہ قرض مجھ سے نہیں مانگتے، میری اولاد سے نہیں لیتے، میرے بیوی بچوں سے نہیں لیتے اور چھوڑ دیتے اور میں قرض کی حالت میں اللہ سے ملتا، قرض کی حالت میں اللہ سے ملتا. تم سے میں نے اس لیے مانگا تھا کہ اگر قرض لینے کے بعد میں مر گیا تو تم میرے بیٹے سے، میری بیوی سے، میرے بچوں سے وصول کر سکتے تھے، اس لیے میں نے تم سے مانگا، اور بیت المال سے اس لیے نہیں لیا اگر میں مر گیا تو بیت المال والے ہم سے وہ پیسہ نہیں مانگیں گے، ہماری بیوی بچوں سے نہیں لیں گے، اور ہمارے بیوی بچے بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ جاؤ جب میرا باپ نے لیا تو باپ جانے ہم کیوں دیں، اس لیے ہم نے بیت المال سے قرض نہیں لیا، آپ سے اس لیے مانگا کہ آپ وصول کرنے کی طاقت رکھتے تھے. کیسا کیسا تقویٰ تھا